اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حشر آج ہم نے پڑھنی ہے، اور یہ مدینہ کی صورت ہے، مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سبحہ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی 5 شاید صورتیں ہیں کہ جو سبحہ سے شروع ہوتی ہیں، ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ اس کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ اس کے خیال میں آنے کی، لیکن یہ کہ ایک جیسی لگتی ہیں، ہر ایک سبحہ سے شروع ہو رہی ہے تو ان کو پھر مسبحات کہہ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اللہ ہی کے لیے تسبیح کرتی رہتی ہیں سب چیزیں جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، ٹھیک ہے۔ سبح پھر وہ اس کو یعنی ایکنالج کرنا ہوتا ہے۔ سبح میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تیرنے کو کہتے ہیں، یعنی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحہ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم تیرنے کو لگائیں گے تو مطلب اس کا یہی ہوگا نا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر ایلیگیشن سے آگے نکل جاتا ہے، اس کو کوئی کیچ نہیں کر سکتا، وہ اتنا تیز فلوٹ کرنے والا ہے، اتنا تیز سوئمر ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو کوئی کیچ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو سبحہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکنالج دیٹ سچویشن، کہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوزیشن، کہ اس کو کوئی بھی ایلیگیشن جو ہے، وہ جو کوئی بھی اس کے اوپر لگائے وہ اس پہ لگ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، وہ ایلیگیشن اس پہ نہیں لگ سکتی، وہ اس سے بہت تیز آگے نکل جاتا ہے، وہ اس سے بہت ابو ہے، اس کو ٹچ کر ہی نہیں سکتی کسی قسم کی کوئی ایلیگیشن، جتنی مرضی کوئی لگاتے رہے۔ انسان بہت ایلیگیشنز لگاتے ہیں، یہاں تک تو ایلیگیشن لگا دیتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہے، اس نے بیٹا پیدا کیا ہے، یعنی کہ جو یعنی پیدا کیا ہے بیٹا، اب آپ کو کیا اس میں سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں تک تو ایلیگیشنز لگا دیتے ہیں، اس سے آگے کون سی ایلیگیشن لگانی ہے مزید، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا، یہ اب آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس پوزیشن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ہستی کو جو کہ سبحان ہے اس کو ایکنالج کر رہا ہے۔ سبحہ اس کو وہ ایکنالج کر کے پھر اس کی جو بھی ان کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتے ہیں کہ یس آپ سبحان ہیں، یس آپ سبحان ہیں، یس آپ سبحان ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، ہم جو کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو کہ زبان پہ تو بڑے ہی ہلکے ہیں، بہت ہی لائٹ ہیں، سیکنڈوں ایسے بولے جاتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کتنی جلدی بول، تو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن ویٹ میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ تو وہ کلمے کیا ہیں 2؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جو تسبیح ہے، یہ اس کو ایسے نہ سمجھیں کہ یہ بس ہر وقت یہ تسبیح کرنا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کو ایکنالج کرنا ہے ہم نے، اور پھر ہم نے اس کو کہنا ہے، منہ سے بھی کہنا ہے، اس کو ایکنالج کر کے سمجھ کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پھر منہ سے جو کہنا ہے اس کو تسبیح کرنا کہتے ہیں، سبحہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ پیچھے اتنا میں نے شاید کلیئر نہیں تھا کیا، اب آپ کو ٹھیک ہو گیا؟ چلیں الحمدللہ جی۔ تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پوزیشن کو ایکنالج کر کے اسے اٹر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکنالج کرتے ہیں، اٹر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ ہے تو اوور پاورنگ، وہ ہے تو حکیم، اس کے فیصلے، اس کی باتیں، اس کی پلاننگز، اس کا سارا کچھ بڑا حکمت کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ۔ اب یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ جو ہے وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بتانے لگا ہے، تو یہ جو ہسٹوریکل ایونٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دیتے ہیں، ان سے زیادہ اتھینٹک کوئی ہسٹورین نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپ دیکھیں، اس لیے میں نے جو سارا اپنے یعنی ریفرنس میں نے رکھا ہے وہ میں نے قرآن کو رکھا ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی جو ہے وہ بھی میں نے کسی ہسٹورین سے نہیں لی، وہ بھی میں نے قرآن حکیم سے لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ ہسٹورین کے طور پہ اللہ سے بڑا ہسٹورین، سچا ہسٹورین کوئی ومن اصدق من اللہ حدیثہ، کوئی بھی رپورٹنگ کرنے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اب وہ رپورٹ کر رہا ہے ایک ہسٹوریکل ایونٹ کو، تو وہ کون سا تھا وہ ہسٹوریکل ایونٹ؟ وہ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں تو تاکہ آپ کو پھر جلدی سے اس کی ساری آیات جب بولتی جاؤں گی تو سمجھ آ جائے گی۔ یہ ایک اس کے یہودیوں کے قبیلے تھے مدینہ کے اندر، 3 تو بہت ہی مشہور قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ٹھیک ہے۔ یہ 3 تھے قبیلے، بڑے یہ تو آپ نے میرا خیال بچپن سے لے کے ہسٹریوں میں بھی پڑھا ہوگا، ہے نا۔ تو بہرحال یہ 3 قبیلے تھے اور یہ باز نہیں آتے تھے اپنی شرارت سے، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد میں نہیں باز آئے، غزوہ بدر میں تو خیر تھوڑے بہت، کیونکہ ابھی ہوئے تھے معاہدے اور وہ تھوڑی سی انہیں کوئی حیا شرم تھی، بدر میں انہوں نے کچھ نہیں تھا کیا، احد میں اور آگے پھر خندق میں، اور مطلب ہر وقت اور بغیر جو بیٹلز ہو رہی ہوتی تھی، وارز ہو رہی ہوتی تھی، غزوے ہو رہے ہوتے تھے، ان کے علاوہ سارا وقت ان کے ساتھ اپنی جو تاریں ہلاتے رہتے تھے، اپنے فون کھڑکاتے رہتے تھے۔ یعنی فون کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ اپنے سلسلہ جنبانی میں نے کہہ دیا تو آپ کو ویسے پلے نہیں پڑنا تھے، فون دے پلے پہ گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر وقت نا ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے تھے، مشرکین کے ساتھ۔ تو اب یہ جو ایونٹ ہے پرٹیکولرلی یہ بنو نذیر ایک جو یہودی قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، نزیر یا نذیر جو بھی انہیں کہتے تھے، وہ قبیلہ ہے، اس کے متعلق یہ ہسٹری اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے لگا ہے۔ اور بتا کیا رہا ہے وہ والذی وہی ہے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، جس نے نکالا ان کو جو اہل کتاب میں سے کفر کی روش پہ قائم ہے، اہل کتاب میں سے کفر کی روش پہ قائم ہے، جو کہتے ہوں گے کہ 3 ہے یا اللہ کا بیٹا ہے یا وہ خود ہی اللہ ہے۔ کتنے ہی ان کے یہ نہیں ہے کہ کوئی فرقوں کی لعنت یا جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اوپر، یہ کوئی ان کے بھی بہت وہ ہیں فرقے، اور اسی کے اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے اگر 74 ہیں تو 72 تمہارے بھی ہوں گے، فکر نہ کرو، تم بھی ان کے پیچھے ہی چلو گے، جیسے وہ کریں گے وہی تم بھی کرتے جاؤ گے۔ تو یہ ان کے اندر سے جو اہل کتاب کے اندر سے کفر کی روش پہ قائم ہے نا، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں سے نکالا؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے اللہ نے نکالا۔ اب ذرا اس کو دماغ میں رکھیے گا، پہلا ہی لفظ جو اللہ نے بولا ہے ہسٹری بیان کرتے وقت کہ وہ ہے جس نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا، اول الحشر، پہلے حشر کے دن، یعنی پہلے حشر جو ہوتا ہے، یہ جو آپ اردو میں حشر ہوتا ہے وہی، یعنی جب حشر ہو جائے۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، تو تم بھی نہیں سوچ رہے تھے، تمہارا گمان بھی یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے، تم بھی یہ گمان نہیں کر رہے تھے کہ وہ تم ایسے ہی، یعنی گمان کر رہے، سوچ رہے، ان کے اس میں خیال میں یہ نہیں آ رہا تھا تمہارے یہ خیال میں آ رہا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے جو قلعے ہیں اتنے مضبوط، اتنے زیادہ مضبوط قلعے ہیں، وہ انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ دونوں لفظوں کو یاد رکھیں، هو الذی، اس نے نکالے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ سے انہیں بچا لیں گے ان کے قلعے، ٹھیک ہے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کے اوپر وار کیا ایسی جگہ سے جس کا انہوں نے کبھی حساب کتاب ہی نہیں لگایا تھا کہ ایک یہ بھی پوائنٹ ہے جدھر سے ہمارے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے۔ بقذف، اب اللہ نے اٹیک کیا تھا، کس جگہ سے اٹیک کیا تھا، کس چیز کے اوپر اٹیک کیا تھا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر ڈیٹرنس کے ساتھ اٹیک کیا، ان کے دلوں میں ڈیٹرنس ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہوتے تھے نصرت بالروم، میری مدد، لیکن جتنی بھی وہ ہوئی ہیں غزوات یا جو بھی لڑائیاں یا بیٹلز یا وارز جو بھی آپ سمجھ لیں، ان میں کتنے کم لوگ جو ہیں وہ مرتے تھے۔ اگر کافروں کے مرتے تھے، ان کے مسلمانوں کے شہید ہوتے تھے تو کتنے کم ہیں وہ، ان کی تعداد بڑی کم ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، بے شک فوجوں کی بھی تعداد کم ہوتی تھی، لیکن یہ کہ وہ اس میں مرتے بھی کم تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا میں نے اٹیک کہاں سے کیا، جس کو انہوں نے کبھی یہ حساب ہی نہیں لگایا، یحتسبوا حساب، جو انہوں نے کبھی اس بات کو کیلکولیٹ ہی نہیں کیا تھا، انہوں نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں تھا۔ زنن تم بھی ہے، اور کہ اس طرف سے بھی ہمارے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعے جو ہیں نا وہ ہمیں اللہ سے بچا سکتے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر ان کے دلوں پہ دیکھیں، جو بھی کوئی کمانڈر عقل مند ہوتا ہے نا، وہ پہلے سارے قلعے کے گرد گھوم کے دیکھتا ہے کہ کون سا ویکسٹ پوائنٹ ہے اس قلعے کا، تو میں اس کے اوپر اٹیک کروں۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا بڑا کوئی پلانر ہونا ہے، اس کو پتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر کسے پتا تھا کہ ان کے دل جو ہے نا وہ ویک ہیں۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہوتا ہے نا، یہ دل کو ادھر ادھر سے بچا لیتا ہے، ایک جگہ پہ لے آتا ہے، ایک سینٹر پہ لے آتا ہے۔ میرے بچوں، یہ میری بات شاید آپ اگر ایک سینٹر ڈالیں اور اس کے گرد اپنی وہ جو گھما کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سرکمفرنس بنتا ہے وہ ایک سینٹر سے ہی بنتا ہے، یعنی جو انسان کی حدود تیار ہوتی ہیں وہ ایک سینٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ جس دل کے اندر یہ نہیں نہ ہوتا، اللہ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے لیکن الٹے پلٹے طریقوں سے، ہے نا، جس کے ساتھ شریک بھی ہیں، جس کا بیٹا بھی ہے، یہ نہیں، پیور اللہ جو ہے نا، جس کے دل میں وہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، وہ دل جو ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے، بالکل ایسے، وہ پھر نہ اس کو ادھر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اوپر دیکھنے کی، نہ نیچے دیکھنے کی، دائیں بائیں کسی طرف سے اسے کوئی خوف نہیں ہوتا ٹوٹنے پھوٹنے کا، وہ ایسے ہو جاتا ہے مضبوط۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، لا الہ الا اللہ کو ہلکا نہ سمجھیں۔ افضل الذکر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا، افضل الذکر کیوں کہا ہے؟ بہترین نصیحت، بہترین یاد دہانی، بہترین یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو واحد سمجھیں اور اپنے دل کو مضبوط کر لیں اس کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے کٹے پھٹے دل تھے نا، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹیک کیا، اور اٹیک کس چیز سے کیا؟ ڈیٹرنس سے۔ اب آگے سنتے جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس ڈیٹرنس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ڈیٹرنس کا نتیجہ یہ نکلا، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے، اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے خود سے۔ ابھی اس کا بتاتی ہوں میں کہ ہوا کیا تھا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھیں رکھنے والو، اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والو، اس بات سے عبرت پکڑو۔ عبرت کیا پکڑو؟ کہ اپنے دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ کا بیج اتنا گہرا ڈالو کہ وہ پھر کٹ پھٹ نہ جائے۔ میری بات یہ والی سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ کہ جس دل کے اندر لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، صرف لا الہ نہیں، الا اللہ بھی ہوتا ہے نا، خالص اللہ جس کے دل میں بس جاتا ہے، یا جو اس کو قبول کر لیتا ہے، جو دل لا الہ الا اللہ کو، وہ پھر ایک جگہ پہ ایک مٹھ جسے کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ ایک مٹھ آپ کو تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ وہ ایسے ایک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے الا اللہ کہہ دیا ہوتا ہے نا،
اس کے علاوہ پھر اس کے دل میں کوئی نہ آتا ہے، نہ کوئی خوف آتا ہے اس کے دل میں، نہ کوئی اس کو پریشانی آتی ہے، کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ وہی رب ہے میرا، اسی کے ہاتھ میں رزق ہے میرا، اسی کے ہاتھ میں موت ہے میری، اسی کا مطلب اس کی ساری صفات کے ساتھ وہ اس کو جب کہہ دیتا ہے کہ وہی میرا الہ ہے، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، ٹک جاتا ہے ایک بات کے اوپر۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو، یہ ایسی بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ اور یہاں تک کر کے نا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں اب ہوا کیا تھا۔ ہوا صرف یہ تھا کہ ابو ہریرہ کی یہ دو حدیثیں میں آپ کو لکھاتی ہوں، بالکل ایک ہی لفظ ہیں، اس کے بے شک دونوں میں سے ایک آپ پڑھ لیں گے تو وہ دوسری بھی اسی طرح کی ہوگی۔ 7348 ہے ایک کا نمبر، اور دوسری کا نمبر ہے 6944۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ چلو ذرا یہودیوں کی طرف، مطلب نہ کوئی لشکر بنایا، نہ کوئی تلواریں، نہ انہیں بتایا کہ بھئی ہم کوئی لڑنے جا رہے ہیں یا قلعہ فتح کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بس صرف اتنا کہا کہ چلو یہودیوں کی طرف، تو سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور سب جو ہیں وہ یہودیوں کی طرف چل پڑے۔ بیت المدراس کے اس طرح کر کے کوئی ان کی جگہ تھی، کوئی ان کا ایک جیسے اسلامک سینٹرز وغیرہ بناتے ہیں نا امریکہ میں یا ادھر ادھر بنائے ہوئے اسلامک سینٹرز، جیسے انہوں نے بھی وہ ایک سینٹر اپنا بنایا ہوا تھا، وہاں وہ بیٹھ کے تو رہتے اور وہ پڑھتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، تو میں تمہیں یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ روز ہی اس طرح کی بات کہتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہی رہتا ہے اس طرح، تو چلو اس کو تو آگے سے کہتے ہیں ابو القاسم ہم نے تمہاری بات سن لی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ میری بات کو سن لو، اور بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا۔ انہوں نے کہا سن لی ہے بھائی، تمہاری بات سن لی ہے۔ تیسری دفعہ پھر انہوں نے دوبارہ یہی بات فرمائی اور ساتھ یہ کہا کہ پھر سمجھ لو کہ زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تاکہ وہ اس کے اندر اس کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرے۔ کیا کہا انہوں نے؟ بالکل ایک، یعنی کہ کوئی اتنی خوفناک بات نہیں کہی، صرف اتنا کہا کہ پھر یہ بات بھی سمجھ لو، یہ سن لیا نا، 3 دفعہ میں نے ایک بات کہی ہے، اس کو سن لیا ہے، سمجھ آ گئی ہے، اب یہ بھی بات ساتھ ہی سمجھ لو کہ پھر زمین جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اور اس کو یعنی کہ اس کی مینجمنٹ کرنے کے لیے اس نے اپنے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہوا ہے، تو پھر وہ مینیج یہاں پہ وہی کریں گے، یہ تمہاری مینجمنٹ یہاں سے پھر ختم ہو جائے گی ان سو مینی ورڈز، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ جب بات سنی، یہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اٹیک جو ان کے دلوں کے اوپر ہوا کہ پھر یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی، اور خیر وہ اتر آئے نیچے اور آ کے تو کہتے ہیں کیا ہم مطلب کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا جی آپ سیدھی طرح سے یا تو وہ کریں، یہ مطلب یہ جو حرکتیں آپ کرتے رہتے ہیں، جو معاہدے میرے ساتھ توڑتے رہتے ہیں، تو یہ تو اب ان کی تو معافی کوئی نہیں ہے، یا تو سیدھے اپنے یہ اٹھاؤ چیزیں جتنی ہیں، تمہارا سامان جتنا ہے، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ Now you cannot live in this vicinity because وعدہ توڑا ہے تم نے، ایک نہیں کئی وعدے توڑے ہیں، اب تم اس ویسینٹی میں نہیں رہ سکتے، جو لے جانا چاہتے ہو اپنے سامان میں سے، مال میں سے، جو مرضی لے جاؤ۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یخربون بیوتہم بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے، کہ اچھے دروازے اگر لگائے ہوئے ہیں تو اکھیڑ کے ساتھ لے جائیں، کوئی اچھی کوئی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے تو اس کو اتار کے لے جائیں۔ یہ سونے چاندی سے بھی بڑے سجاتے تھے اپنے گھروں میں، کوئی نہ کوئی چیز سونے چاندیوں کی بھی ڈیکوریٹ، جیسے آج کل کرسٹل کا بڑا فیشن ہے، اس زمانے میں سونے چاندی کی چیزیں ڈیکوریشن کے لیے یوز ہوتی تھی، تو وہ سب اتار کے اکھیڑ کے
وہ اونٹوں کے اوپر لاد کے وہ وہاں سے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات جب کہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر وہ اندر بند ہو گئے تھے، پہلے تو محاصرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو وہی ہوتا ہے قلعے کے گرد سارا کٹھے فوجیں ہو کے، تو پھر جب محاصرہ کیا انہوں نے، تو پھر اس کے بعد وہ اتر کے آئے نیچے محاصرے کے بعد، ٹھیک ہے، اور آ کے تو پھر یہ بات چیت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، مگر یہاں اب تم نہیں رہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی کی سزا نہ لکھ دی ہوتی، ان کی کتاب کے اندر اگر معاہدہ توڑیں تو اس کی سزا جلا وطنی ہوتی تھی۔ جلا وطنی کا مطلب ہے کہ انہیں اس جگہ سے نکال دیا جاتا تھا، یہ یعنی کہ کوئی اس کے اندر وہ نہیں تھی رعایت، اگر کوئی وعدہ توڑتا تھا تو اسے ایگزائل دے دیا جاتا تھا۔ اب تو سمجھ آ گئی نا، ایگزائل، ان کو پھر نکال دیا جاتا تھا اس جگہ سے۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی کی سزا نہ لکھی ہوئی ہوتی، تو پھر تو انہیں دنیا میں بھی بڑا سخت اللہ عذاب دیتا، اور آخرت میں عذاب النار تو ہے ہی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہوا کیوں؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی، شاق، ہر ان کا جو ایکشن تھا وہ بہت ہی دشمنی کے اوپر مبنی ہوتا تھا۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر جو اللہ کے ساتھ ایسی کرنے کی کوشش کرے حرکت، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی یقین کر لو کہ پیچھا کرنے میں پھر بڑا شدید ہے، پکڑ کے اور پھر سزا دے کے ہی چھوڑتا ہے۔ اب اس نے ایسا وار کیا ان کے دلوں کے اوپر جس کے اندر کہ یکسانیت نہیں تھی، جس میں کہ ایک الہ نہیں تھا، جس میں کہ بہت سے الہ تھے۔ آپ دیکھ لیں وہ کہاں، وہ آپ جو کہتے ہیں اخرج الذین کفر من اہل الکتاب، وہ ان کے دلوں کے اندر وہ نہیں تھا، کفر تھا، اس لیے۔ اور کیا؟ شاق اللہ، وہ اللہ کو ناراض کرتے رہتے تھے، اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے رہتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے رہتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ان کا حال کیا۔ اب ہوا کیا؟ جب وہ کیا نا، محاصرہ کیا، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ نا ان کے باغات تھے کھجوروں کے، کھجوروں کے بڑے شاندار باغات تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو ان کی جن کھجوروں کے درختوں کی وجہ سے ان کی موومنٹس اندر کی نظر نہیں نہ آتی، قلعے کے اندر کی موومنٹس جن درختوں کی بلندی یا کسی وجہ سے نظر نہیں نہ آ رہی، ان کو کاٹ دو۔ پھلدار درخت کو کاٹنے کا تو منع کیا ہوا ہے نا، نہیں کاٹتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں کاٹ دو، تاکہ ان کی جو اصل مقصد جو حاصل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں ہمیں پتہ چلے، ان کی جو اندر کی موومنٹس ہیں وہ ہماری آبزرویشن میں رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کھجور کے درخت تم نے کاٹے تھے نا، یا تم نے جن کو اپنی جڑوں پہ قائم رہنے دیا تھا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم، فباذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کر رہے تھے تم۔ اور کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ جو یہ انکار کی روش پہ قائم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اپنی ابدیت کی کھال سے نکل کے اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شاک، اللہ کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، جو یہ سوچنے کرنے کی کوشش کریں فاسقین، ان کو پھر اللہ جو ہے وہ رسوا کرے۔ اب یہ یعنی اس میں کیا بات ہے؟ رسوائی کی اس میں کیا بات ہے؟ رسوائی کی اس میں یہ بات ہے کہ آپ نے بڑی محنت سے وہ باغات لگائے ہوئے ہیں، اور بڑی محنت سے یہ اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور قلعہ بنایا ہوا ہے، اور یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، اور مسلمان آ گئے ہیں وہاں سے باہر سے، اور آ کے تمہارے درخت بھی کاٹے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ رسوائی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو تم نے کاٹے تھے اس مقصد سے کاٹے تھے، وہ پتہ ہے اللہ کو، وہ اللہ کی اجازت سے ہی تم نے کاٹے تھے، جن کو رہنے دیا تھا ان کو بھی اللہ کی اجازت سے، اور جن کو کاٹا تھا وہ بھی اللہ کی اجازت سے تھا۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ دے دیا، افا، جو فائدہ ان کو ملا، جو اس کے اندر سے مال و متاع یا مال غنیمت یا جو ان کا ایریا بھی تو وہ مل گیا نا، باغات بھی ان کے قبضے میں آ گئے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کے طور پہ دیا تھا۔ اب آپ فے کو فے ہی رکھیں، ابھی آپ کو بتا دوں گی۔ فے کے طور پہ ان سے لے کے دیا تھا، کس سے؟ جہاں پہ کہ تم مسلمانوں، تم نے کوئی ٹربل نہیں کی تھی، یعنی تم نے کوئی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی گھوڑے دوڑانے کی، نہ ہی کسی قسم کی یعنی پیدل چلنے کی، نہ ہی گھوڑے دوڑائے تم نے، نہ ہی پیدل تم نے کوئی اٹیک کی ٹربل اپنے اوپر لی۔ ولیکن اللہ یسلط رسلہ، اور لیکن بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں اب بڑی تکلیف ہوگی کہ لو جی وہ بیچارے وہاں رہتے تھے تو وہاں آ کے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا، ان کی کھجوریں کاٹ لی اور ان کو فلانا کر۔ یہ بھی تو کبھی سوچیں کہ جو وہ حرکتیں کر رہے تھے، ہر وقت ٹریٹی کیا ہوا ہے کہ جو مدینہ کے اوپر حملہ کرے گا ہم آپ کی مدد کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مسلمانوں کی مدد کریں گے، یہ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اور کر کیا رہے ہیں؟ جا کے ان کی مدد کر رہے ہیں، مشرکین کی۔ تو پھر یہ تو خود سے مطلب یہ تو کوئی بھی ٹریٹی توڑے گا تو اس کو سزا تو ملے گی۔ اور شکر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے ان کے لیے یہ جلا وطنی کی سزا ان کی کتاب میں نہ لکھی ہوتی، یعنی ایگزائل کی، تو پھر تو ان کو دنیا میں بھی میں بڑا سخت عذاب دے دیتا، اور آخرت کا تو عذاب ہے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کوئی زیادتی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ اللہ کبھی زیادتی، وہ اللہ تو کہتا ہے کہ کیا ہی میں نے ہے، میں نے نکالا ہے انہیں ان کے گھروں سے۔ کون سی آیت ہے؟ دوسری، کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، ان کے گھروں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی انجسٹس کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں، یہ بڑی اس کے اوپر بھی بک بک کرتے ہیں اور بڑا کچھ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر آ کے حملہ کر دیا اور فلانا۔ کیوں کر دیا حملہ؟ وہ کوئی ایویں ہی اٹھ کے حملے کر دیتے تھے؟ ان کا کیریکٹر آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اور یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا سارا کچھ، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی انجسٹس کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے دیکھتے رہے، کافی دیر ان کو انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کرتے رہے، ٹریٹیز کیے ان کے ساتھ، ان کے رسولوں کو مانا، مدینہ میں آ کے بھی ان کے قبلے کی طرف 16 مہینے تک نماز پڑھتے رہے۔ اور کیا کریں؟ اور کیا کر سکتا ہے کوئی ہارمنی پیدا کرنے کے لیے؟ یہی کر سکتے ہیں نا۔ ان کے سارے رسولوں کو ون ٹو آل مانتے ہیں، ان کی ساری کتابوں کو ون ٹو آل مانتے ہیں جو اوپر سے اتری تھی۔ ٹھیک ہے، اور ان کو ان کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ 13 سال مکہ کے اور 16-17 مہینے مدینے کے ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ تو واٹ ایلس دے کوڈ ڈو ٹو کریٹ ہارمنی؟ اور پھر آپ جا کے بیچ میں سے پھر چمچے مارتے ہیں، پھر ان کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں، پھر ان کے خلاف لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو واٹ شوڈ بی دا ریزلٹ آف دس آل دس؟ یہ ساری جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں نے ان کے اوپر اس جگہ سے اٹیک کیا جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سوچتے تو وہ یہ تھے کہ بڑے مضبوط قلعے ہیں ہمارے، جو مرضی ہم کر لیں، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اللہ جو ہے نا یسلط، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، وہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس کے اوپر وہ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔
ما فا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ اب یہ جو فے جو یہ بغیر لڑائی کے، نہ کوئی سفر کیا مسلمانوں نے، مومنوں نے ایک کسی دور دراز جگہ پہ جا کے، نہ کوئی وار کی، نہ کوئی شہید ہوئے ان کے بندے، ٹھیک ہے. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ سے یہ سارا بنو نذیر کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہو گیا. یہ اس میں اتنا زیادہ بنو نذیر کا ذکر ہے کہ عبداللہ وہ جو ابن عباس تھے وہ کہتے ہوتے تھے کہ اسے تو سورہ بنو نذیر کہا کریں. ہو سکتا ہے کسی اس میں سورہ حشر کو سورہ بنو نذیر بھی کہا ہوا ہو، تو آپ نے وہ نہیں فکر کرنا، یہ وجہ ہے کہ اتنا زیادہ بنو نذیر کا ذکر ہے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کو اور اس بستی کے اندر سے اپنے رسول کو جو فے کے طور پہ دیا ہے، جس میں نہ تو آپ نے کوئی ٹربل کی ہے گھوڑے دوڑانے کی مومنوں نے، نہ کوئی تلوار اٹھانے کی تکلیف اٹھائی ہے، نہ کوئی وار کی ہے، نہ کوئی شہید ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو مال ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی کہ ایک طرح سے گفٹ کے طور پہ اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا ہے، فے کے طور پہ. اس کو اس لیے فے کے طور پہ کہتے ہیں. تو پھر یہ اس کی جو تقسیم ہے مال غنیمت کی طرح نہیں ہوگی، جو مال غنیمت کے جیسے آپ نے وہ پڑھا تھا سورہ توبہ میں میرا خیال، ہاں جی، کہ 5 اس کے یعنی کہ مال غنیمت کا جو ہے وہ 5واں حصہ رسول کے لیے اور ان کے اہل و عیال کے لیے اور ویلفیئر کے کاموں کے لیے اور باقی کام. تو یہ فے جو ہے یہ ٹوٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں دے دیا تھا. فللہ وللرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کسٹڈی میں دے دیا تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مال تھا، اللہ کی پلاننگ تھی. اللہ نے شکست دی ان کو ان کے گھروں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے وہاں جنت میں سڑکیں اور پل بنانے ہیں یا باغات لگانے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا ہے. وہ کون ہے مخلوق؟ وذی القربیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی تجارت تو نہیں وہ کرتے تھے، کوئی بھی کام نہیں اس طرح سے ارننگ کا کوئی کام نہیں کرتے تھے. تو کیا کہ ان کے لیے ہے اور ان کے قرابت داروں کے لیے، ان کی وائفز، ان کے سارے جو بچے اور وہ سارے ان کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے. یہ ویلفیئر کے کام کرنے کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے ہے. اور اللہ کے لیے فللہ، پہلے اللہ کے لیے ہے. تو اللہ کے لیے کیوں ہے؟ تاکہ اس کی مخلوق وہ جو ذی القربیٰ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، وابن السبیل ہیں، ان کے کام میں آئے، ویلفیئر کے کام میں آئے. کئی لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم. یہاں بہت بڑا ایک اصول اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو میں تمہیں کہتا رہتا ہوں کہ ہیو ناٹس کو دو، ان کا حق ہے تمہارے مال کے اوپر، وہ اس لیے ہے تاکہ دولت جو ہے وہ تمہارے درمیان میں صرف اغنیاء ہی میں نہ پھرتی رہے، اغنیاء ہی میں نہ گھومتی رہے. جو 22 خاندان اور 50 خاندان اور امیر ترین دنیا کے انسان اور فلانا، یہ ان کے بیچ میں ہی نہ یہ دولت گھومتی رہے. اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو ہیو ناٹس کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ اس لیے اللہ سبحانہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دینا وہ لے لیا کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ منع کریں اس سے منع ہو جایا کرو، رک جایا کرو. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی دلوں کے اندر رکھو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ پیچھا کرنے میں بڑا شدید ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. تو دیکھو وہ فقراء، مہاجرین کے وہ فقراء، انصار تو وہی تھے نا، ان کی دولت بھی وہیں تھی، ان کے کاروبار بھی جو اگر جمے ہوئے تھے تو وہ وہیں کے وہیں رہے، ان کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی، اپنے شہر کے اندر ہی وہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو
جو مہاجرین تھے ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو فقراء، مہاجرین کے فقراء ہیں، ان کے جو اب الذین اخرجوا، جن کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور ان کے مالوں سے بھی، ان کے گھروں اور ان کے مالوں سے بھی نکال دیا گیا۔ اور وہ کیوں نکال دیے گئے؟ کیونکہ وہ اپنے اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مہاجرین نہ آتے وہاں سے، اور یہ مدینہ کے اندر یہ ریاست نہ بنتی، یہ سارا کچھ نہ ہوتا، تو پھر تو سارا ختم ہو گیا تھا، وہیں پہ اسلام وہیں پہ ختم ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو وہ لے کے آئے تھے اتنی محنت سے کر کے، وہ وہی ختم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے جی، تو جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اولئک هم الصادقون، وہی اصل میں سچے ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو انصار کے متعلق بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے اس مدینہ کو بسایا ہوا تھا، جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، اور انہوں نے ایمان کو بھی بسایا یہاں پہ، یعنی کہ وہ جا کے تو 2 دفعہ گئے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہ ہمیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے دین، ہم اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جنہوں نے اس شہر کو بھی آباد کیا ہوا اور ایمان کو بھی وہاں پہ لا کے بسایا، یعنی کہ اس کی داغ بیل ڈالی ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور کوئی بھی اپنے دلوں میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی حجت یا کوئی کسی قسم کا بھی ان کے دلوں میں ان کے لیے میل نہیں ہے۔ مما اوتو، جو کچھ وہ ان کو دیتے ہیں، وہ اس کے اندر وہ کچھ ایسا نہیں کرتے کہ وہ کتوں آ گئے رہتے ساڑھے، یعنی کہ یہ سارے جو جتنے بھی یہ ہوتے ہیں ریفیوجیز، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے ریفیوجیز کا ساری دنیا میں، کتنا بڑا کہ ہماری تو اکانومی پہلے ہی خراب ہے اور یہ کدھر سے آ گئی ہیں مصیبتیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی انہوں نے اپنے دلوں میں کوئی اس طرح کی بات نہیں رکھی تھی، اور وہ اپنی جانوں کے اوپر ان کو ترجیح دیتے تھے، یعنی انہیں پریفرنس دیتے تھے اپنی جانوں کے اوپر۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے ان کو خود سے بڑی ضرورت بھی ہو، تو یہ جو مہاجرین ہیں یہ ان کی اس طرح سے ہیلپ کرتے تھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو اس طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا، یعنی یہ تو طبیعت کا بخل ہی ہے نا بھائی، رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ اگر ریفیوجیز بیچارے وہاں سے لٹ کے پٹ کے اور یعنی پٹ دیا انہیں، ان کے گھروں سے نکال دیا انہوں نے، اور وجہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ بیچاروں کو تو کوئی ہیلپ کرنی چاہیے نا۔ تو جو اس بخیلی سے، اس نفس کی بخیلی سے جو بچا لیا گیا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اوپر اللہ نے مہاجرین کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی انصار کا بھی ذکر کیا، کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا۔ تو ایک وہ اس کی یہ جو آیت ہے نا، یو کا نہیں، علی انفسہم یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اگر انہیں خود ضرورت ہو بھی تو وہ انہیں اپنے اوپر پریفرنس دے دیتے ہیں۔ اس کے یہ آیت اتری تھی جبکہ یہ حدیث نمبر 4889 ہے بخاری کی، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی لوگ آئے کہ ہم مہاجرین میں سے کہ ہمیں تو فوڈ چاہیے نا، تو ان کے پاس نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوڈ نہیں تھا اس وقت کوئی بھی قسم کی۔ تو انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ انہیں لے جائیں اپنے گھر اور انہیں کھانا وغیرہ کھلائیں۔ تو وہ صحابی گئے گھر جب، تو انہوں نے پوچھا بیوی سے کہ کوئی ہے گھر میں، کوئی کھانا پینا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ بس ہمارا اپنے لیے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، بچوں کے لیے جو بنایا ہوا ہے وہی ہے کھانا، باقی اور تو زیادہ تو نہیں ہے کسی کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو مہاجرین آئے ہیں ان کو ہم نے اپنے اوپر پریفرنس دینی ہے۔ ہم دونوں بھوکے، ہم دونوں تو ہمیں تو بیٹھنا پڑے گا نا ساتھ، لیکن یہ کہ بچوں کو تو سلا دو نا کسی طرح، کہانیاں شانیاں سنا کے ان کا کھانا بھی بچ جائے اور ہم دونوں بھی بیٹھ جائیں گے، لیکن اس وقت وہ کر دینا، اس کو ختم کر دینا، جو روشنی کو بند کر دینا، تاکہ وہ ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے، وہ سمجھیں کہ یہ ساتھ ہی ہمارے کھا رہے ہیں، تو ہم دونوں نہیں کھائیں گے تاکہ وہ سب وہ کھانا کھا لیں۔ تو یہ آیت اس وقت، یعنی اس کا شان نزول کہتے ہیں نا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس لیے کہ جو شوہ نفس سے بچا لیا گیا وہ پریفرنس دیتے ہیں انہیں اپنے اوپر، تو جو شوہ نفس سے بچا لیا گیا یعنی کہ طبیعت کی بخیلی سے جو بچا لیا گیا، تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ہم ابھی جی پہنچے ہیں 9 آیت تک۔ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ذرا زیادہ ایکسپلینیشن ان کی زیادہ ہی تھی، تو اس لیے ہم 9 آیت تک ہی پہنچے ہیں۔ تو ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ کرتے ہیں۔